حامدًا و مصلیًا و مسلما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو صبر ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر مدد فراہم کرتا ہے۔ تیز رفتار میں وہ ہتھیار ہے جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا، ہر مشکلات میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے صبر نصف ایمان ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ ہے نیکی پر استقامت، عبادات اور نیکیوں میں مستقل مزاجی جیسے نماز روزہ۔ دوسرا ہے برائی سے رکنے کا صبر، برائی کی طرف مائل ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ تیسرا ہے مصیبتوں پر صبر، مشکلات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ مالی تنگی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار ہونے کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی رہے، شکایت نہیں کی، صبر کیا۔ اس کے صبر کے اور فائدے ہیں، روحانی فائدہ، دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ۔ روحانی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، دل کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدہ ہے صبر انسان کو مضبوط پرعزم بناتا ہے، چیلنج کا سامنا آسان ہو جاتا ہے۔ اخروی فائدہ اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ صبر کیسے آزمائیں، کیسے اپنائیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعا کریں، مثبت سوچ اپنائیں اور اپنے خیالات کو کنٹرول کریں۔ اللہ کے نیک بندوں کی کہانیاں سنیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو پڑھیں، سنیں۔ مشکلات وقتی ہوتی ہیں لیکن صبر آپ کو ہمیشہ کامیاب بناتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں آیات کریمہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔